آئندہ اگر ہمارے دروازے پر آئے تو اپنی ٹانکوں پر واپس سے نصیب نہیں ہوگی۔ یہ تھا آخری جملہ جو کرایہ دارنی نے گرجنے کے انداز میں ادا کیا تھا، اور یہ جا وہ جا۔ کرایہ دارنی کے جانے کے بعد ہی تھر تھر کانپتی سغرا بیگم کمرے سے نکلنے کی ہمت کر سکی۔ صحن میں آئیں تو منظر کچھ یوں تھا۔ سغرا بیگم کے دھان پان سے شوہر شاکر صاحب ہاتھ میں کرائے کے 5,000 تھامے سر جھکائے مؤدب کھڑے تھے۔ گویا یقین نہیں آ رہا تھا کہ شیرنی کی طرح دھاڑنے والی خاتون تشریف لے جا چکی ہیں۔ تینوں صاحبزادے سیڑھیوں میں یقیناً چھپ رہے ہوں گے، اب آپ کی جانب دیکھ رہے تھے۔ توبہ توبہ، اللہ بچائے، عورت ہے یا توپ کا گولا؟ بی بی کو دیکھتے ہی شاکر صاحب کے تن مردہ میں جان آئی اور تبصرہ فرمایا تھا، ابا ایسے کرایہ داروں کو نکال باہر کریں۔ بڑے بیٹے ماہر نے غصے کا اظہار منہ بنا کر کرتے ہوئے مشورہ دیا۔ تو اور کیا ابا، روب تو یوں جھاڑتے ہیں یہ لوگ جیسے وہ مالک مکان اور ہم کرایہ دار ہیں۔ اب کے دوسرے نمبر والا ساحر بولا تھا، مگر یہ بھی تو دیکھو، ہمیں جب بھی پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے پیشگی مانگ لیتے ہیں۔ وہ گرجتی برستی تو ہے لیکن پیسے دے بھی دیتی ہے، جبکہ اکثر کرایہ دار تو کرایہ مارنے کے چکر میں رہتے ہیں۔ شاکر صاحب کو بیٹے کی بات پر کچھ سوچتے دیکھ کر زہرا نے جلدی سے کہا تھا، ہاں یہ تو ہے، لیکن اس عورت کی زبان درازی سے میں بڑا تنگ ہوں، اور وہ اس کا گھر والا، توبہ توبہ، وہ تو جیسے ہر وقت جلتے توے پر بیٹھا رہتا ہے۔ پتہ نہیں لوگ اتنے بد اخلاق اور بد زبان کیسے ہوتے ہیں۔ ہم سے تو کبھی کسی چھوٹے کے لیے بھی منہ سے کچھ نہیں نکلتا۔ بیگم آپ کی سوچ میں پڑ گئی، کھانا لے آئیے، سخت بھوک لگی ہے۔ اماں جان آج پکایا کیا ہے؟ چھوٹے ٹیپو نے سیڑھیاں اترتے ہوئے پوچھا۔ پیسے کہاں تھے آج گھر میں؟ چنے کی دال رکھی تھی، وہی پکا لی ہے۔ آج کرایہ دارنی پیسے دے کر نہ جاتی تو کل چٹنی پر گزارا کرنا پڑتا۔ چلو اب تو پیسے ہاتھ آ گئے ہیں، کھانا لاؤ، کھا کر بازار چلتے ہیں، لسٹ بنا لینا، سب کچھ لیتے آئیں گے۔ شاکر صاحب اپنے ازلی نرمی اور دھیمی مسکراہٹ سے کہہ رہے تھے۔ سغرا نے کھانا نکال کر تینوں بیٹوں اور شوہر کے آگے رکھا کہ دروازہ دھڑا دھڑ بجنے لگا تھا۔ یا اللہ خیر، کون آ گیا؟ سغرا بیگم ذرا سی بات پر دہل جایا کرتی تھی۔ ان باپ بیٹوں کے اٹھنے سے پہلے دروازے کی جانب لپکی تھی۔ آنے والی 2 گھر چھوڑ کر رہنے والی خالہ امینہ تھی۔ ہاتھ میں قمیض پکڑ رکھی تھی جس کی سلائی انہوں نے ایک طرح سے زبردستی ہی سغرا سے کروائی تھی۔ حالانکہ وہ کہتی رہی میرے پاس اتنا وقت ہی کہاں ہوتا، لیکن خالہ امینہ نے ایک نہیں سنی تھی۔ اب وہی قمیض منہ پر دے مارنے والے انداز میں سغرا کی جانب اٹھا لی اور بولی، اگر کام نہیں کرنا ہوتا تو بندہ پہلے ہی انکار کر دے، مگر یوں دوسروں کی چیز کا ستیہ ناش تو نہ کرے۔ یہ قمیض میں نے اپنی بیٹی کے لیے سلوائی ہے، نہ کہ بکری کے لیے کہ چلو جی لگا دو الٹے سیدھے ٹانکے۔ مگر خالہ میں نے تو بڑے دھیان سے سلائی کی ہے۔ سغرا بیگم ان کے غصے کے ڈر سے ہکلانے لگی۔ واہ جی واہ، پتہ نہیں وہ دھیان کدھر لگا ہوا تھا۔ ہاتھ نچا کر تنزن کہا اور پھر قمیض اس کے سامنے پھیلائی۔ یہ ترپائی کی ہے تم نے، اور آستین کتنی لمبی ہے؟ مجھے نہیں پتا، آج شام تک ٹھیک کر کے دو۔ مگر آج شام کو تو میں ماہر کی ابا کے ساتھ بازار جا رہی ہوں۔ پہلے میری قمیض ٹھیک کر کے دو، کچھ اندازہ بھی ہے کتنا قیمتی کپڑا ہے اس کا، جس کا تم نے ستیہ ناش کر کے رکھ دیا۔ بھائی پڑوسی کا کیا اتنا بھی حق نہیں ہوتا؟ تم نے تو مانو سر سے بوجھ اتارا ہے۔ نہیں خالہ، میں نے تو اچھا بس 8 بجے لینے آؤں گی۔ ہائے اللہ، ایک تو یہ پڑوسی بھی حق سمجھ کر بگاڑ لیتے ہیں۔ بتا رہی ہوں بازار جانا ہے مگر نہیں، پہلے قمیض ٹھیک کر کے دو، حالانکہ اتنی محنت سے سلائی کی ہے میں نے۔ امینہ خالہ کے جانے کے بعد وہ رو دینے کو تھی۔ تو مت کریں سلائی، ایسے ہی پکڑا دیجیے گا، انہیں کون سا پتہ چلے گا، چھوٹے ٹیپو نے مشورہ دیا۔ اتنے میں فون کی بیل بجنے لگی۔ ٹیپو ہی سب سے قریب بیٹھا تھا کہ ایک لپک کر ریسیور اٹھایا اور ہکلانے لگا، جی بالکل آپ درست فرما رہے ہیں۔ وہ دراصل میرے پاس پیسے نہیں ہیں تو نہیں آج پیسے دے کر جاؤں گا، آپ اعتبار کریں، میں بس ابھی 1 گھنٹے تک پہنچتا ہوں۔ کیا کہا؟ آپ جرمانہ بھی بھرنا پڑے گا؟ پورا 100 روپیہ، لیکن کچھ تو رعایت کریں، یہ زیادہ ہیں۔ اچھا جی، جیسے آپ کی مرضی۔ ریسیور رکھ کر رونی صورت بنائے وہ باپ کو دیکھنے لگا۔ کیا ہوا؟ کس کا فون تھا؟ اللہ خیر کرے، جو بھی تھا سخت غصے میں لگ رہا تھا۔ شاکر صاحب بھی گھبرائے ہوئے تھے اور باقی سب کا بھی یہی حال تھا۔ وہ محلے کے ڈاکٹر صاحب کا فون تھا۔ ہفتہ پہلے میں ان سے ادھار امی جان کی دوا لے کر آیا تھا۔ وہ تقاضا کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اب 100 روپے ہر جانے کے بھی وصول کروں گا۔ کمال ہے، محلے داری کا بھی لحاظ نہیں ہے، لوگوں کے دیدوں کا پانی مر گیا۔ زہرا بیگم دہائی دینے کے انداز میں بولی تھی۔ شاکر صاحب نے دلاسا دینے کو شانہ تھپکا اور بولے، محلے کے ڈاکٹر سے بگاڑ تو کوئی بیوقوفی کر سکتا ہے؟ تم پیسے لے جاؤ اور دے کر آؤ، دیر ہونے پر معذرت بھی کر لینا۔ جی ابا۔ ٹیپو فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ کہاں چلے؟ پہلے کھانا تو کھا جاؤ، سغرا نے پکارا۔ امی پہلے میں پیسے دے آؤں، کہیں جرمانہ بڑھا ہی نہ دیں۔ اتنی سخت سست سنانے کے بعد ٹیپو کی بھوک مر چکی تھی۔ کھانے سے فارغ ہو کر سغرا پڑوسن کی قمیض ٹھیک کرنے بیٹھ گئی۔ شاکر صاحب سودے سلف کی لسٹ بنانے لگے۔ ٹیپو ابھی تک واپس نہیں آیا تھا۔ دونوں بڑے بھائی صاحب چھت پر چلے گئے تھے، جہاں پڑوسن بھابھی چھت پر موجود دھلے کپڑے پھیلا رہی تھی۔ انہیں دیکھتے ہی للکارا، بزدلو، آج سامنا ہو ہی گیا تم سے۔
टीपू अभी तक वापस नहीं आया था। दोनों बड़े भाई साहब छत पर चले गए, जहाँ पड़ोसन भाभी छत पर मौजूद धुले कपड़े फैला रही थी। उन्हें देखते ही ललकारा, बुज़दिलो, आज सामना हो ही गया तुमसे। मैं तो कब से इंतज़ार में थी कि सामना हो और मैं तुम्हारी गिच्चियाँ गर्दनें मरोड़ दूँ। मगर क्यों भाभी जान? दोनों जवान सटपटा के माल्टे खाकर छिलके हमारी छत पर तुम लोग ही फेंकते हो ना? नहीं नहीं, कसम ले लें। दोनों एक साथ बोल रहे थे। हाँ, जैसे तुम मान ही जाओगे। मैं क्या जानती नहीं तुम मीसनों को। चलो पकड़ो झाड़ू और 5 मिनट में मेरी सारी छत साफ करो, नहीं तो अभी शोर डालती हूँ। शाकिर चाचा के लड़के मुझे देखकर सीटियाँ मार रहे थे। खुदा को मानो भाभी जी, दोनों लरज उठे थे। माहिर ने झाड़ू उठाई, जल्दी जल्दी लगाने लगा। उसका इकट्ठा किया कूड़ा साहिर ने जल्दी से अपनी छत पर फेंका और फिर खुद भी लपक कर वापस अपनी छत पर चले गए। भाभी जी एक शान से गर्दन अकड़ाए सीढ़ियाँ उतर गईं। शुक्र है चली गई। दोनों की जान में जान आई और उस लम्हे को कोसते हुए वापस नीचे आ गए। टीपू आ चुका था और बता रहा था, डॉक्टर साहब ने काफ़ी सख्त सुस्त सुनाकर पैसे वसूल किए हैं। सुखरा को सिलाई करते करते 8 बज गए थे। ये काम मुकम्मल हुआ तो रात के खाने का वक्त हो चुका था। अब कहाँ का बाजार। प्रोग्राम कल पर रखकर वो किचन में चली आईं। ये मैंने कहा जी ज़रा इधर आकर चेक तो करें, ये किचन की लाइट नहीं जल रही। उन्होंने आवाज़ लगाई। शाकिर साहब जल्दी से चले आए, बल्ब उतार कर चेक किया। ये तो सही है, लगता है कोई ख़राबी हो। साहिर, सुबह वो मोहल्ले में रहने वाले साबिर साहब को बुला लाना, वही जिनकी बाज़ार में इलेक्ट्रिक की दुकान है। वो बिजली का बड़ा अच्छा काम जानते हैं। साहिर ने इस बात में सर हिला दिया। रात का खाना अंधेरे में जैसे तैसे तैयार हुआ। साहिर सुबह साबिर को बुलाने गया। वो उस वक्त सब्ज़ी वाले की दुकान पर बैठा गाजरे मूलियाँ खा रहा था। लापरवाही से कह दिया, फारिग नहीं हूँ मैं, जब टाइम होगा मेरे पास चला आऊँगा। और फिर से गाजरे मूलियाँ खाने लगा। अच्छा साबिर भाईजान, आज ज़रूर जाइएगा, देखिए भूलना नहीं, साहिर ने मिन्नत भरे अंदाज में कहा। साबिर ने बेनियासी से सर हिला दिया। लो मसरूफियत तो देखो ज़रा। ऐसे कह रहा था जैसे हम मुफ्त का काम करवाने लगे। साहिर जी ही जी में कोसता चल पड़ा। ए मियाँ, आंखें हैं या बटन देख नहीं रहे सामने से हम आ रहे हैं? ना सलाम ना दुआ, बस आप हैं कि मुँह उठाए चले आ रही हैं। तमीज़ नहीं सिखाई वालदैन ने। मोहल्ले के एक बुज़ुर्ग ने जब साहिर को अपने करीब से अनजान बनकर गुजरते देखा तो तड़प उठे। जो कुछ फरमाया यहीं क्रिकेट खेलते नौखेज़ जवानों ने भी सुना और खिलखिलाकर हंस पड़े थे। अस्सलाम वालेकुम चचा, असल में मैंने तो आपको देखा ही नहीं, वरना यह हो सकता है कि मैं और आपको सलाम ना कर। साहिर ने सारे दांतों की नुमाइश करते घिघिया कर कहा। जवाब में बुरा सा मुँह बनाकर इस बात में सर हिलाने के बाद वो आगे बढ़ गए। कमाल हो गया भाई, ये इतने सारे लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं, सलाम तो किसी ने नहीं किया, लेकिन बातें सिर्फ मुझे ही सुनाई गई हैं। क्या हुआ साबिर, मिला नहीं क्या? घर आया तो ज़ुहरा बेगम ने पूछा। मिल गया, नवाब साहब फरमा रहे हैं जब फारिग होऊंगा तो आ जाऊंगा। आए हाय, तो क्या आज रात का खाना भी अंधेरे में बनाना पड़ेगा? ऐसा कर साहिर, किसी और को देख, बड़े बाजार से किसी को ले आ। नहीं नहीं अम्मी जान, क्या गज़ब करती हैं आप। पता भी है ये साबिर कितना कीना परवर बंदा है, ऐसी दुश्मनी पाल लेगा। माहिर ने डराया और ये सब बाकी डर। साबिर साहब को कहीं शाम को जाकर फुर्सत मिली तो एहसान जताते चले आए, जिस पर शाकिर साहब ने यूं शुक्रिया अदा किया जैसे ये काम मुफ्त करवाने जा रहे हैं। चाय के साथ खस्ता बिस्किट भी पेश किए गए, जिन्हें बड़ी तेज़ी से खाया गया। फिर ज़रा से काम के अच्छे खासे पैसे मांगे जो शाकिर साहब ने बिला चूर चरा दे दिए। हाँ, उसके जाने के बाद सभी बड़बड़ाते रहे, लो भला, इतना ज़रा सा काम और मुँह फाड़ कर 300 रुपये मांग लिए। लोगों में लिहाज मुरब्बत तो बिल्कुल ख़त्म ही होता जा रहा है। लोगों में आइंदा साबिर से तो बिल्कुल भी कोई काम नहीं करवाना, ये सबका मुतफ़िका फैसला। छुट्टी का दिन था। गली में सुबह ही सुबह बच्चे क्रिकेट खेलने लगे थे और ये खेल है उनके दरवाजे के सामने खेला जाता था। बच्चे भी जानते थे यहाँ उन्हें डांट कर भगाने वाला कोई नहीं। शाकिर और उनके बेटे सुबह सवेरे नींद बर्बाद होने पर जल कुड़ रहे थे, लेकिन उन बच्चों को कुछ कहने का मतलब था कि बच्चों के बाप और बड़े भाइयों से कांटेदार मुकाबला, जिसकी सकत उनमें बिल्कुल नहीं। तो यही बेहतर था कि घर में बैठे सबर के घूंट पीते रहें। पता नहीं हम सबके सब ऐसे क्यों हैं। कभी कभी ज़ुहरा बेगम इस मुरव्वत या बुज़दिली के मुजाहरे पर घबरा कर सोचती और दिल में ख्वाहिश जागती, काश हम भी बाकी लोगों की तरह मुंह पर बात दे मारने वाले बन जाएं। मेरे बेटे भी डरा धमकाकर बात करना सीख जाएं। मगर ये बातें दीवाने के ख्वाब से बढ़कर हरगिज़ नहीं थी। ज़ुहरा और शाकिर साहब आपस में ताया चचा की औलाद थे। सुना था दादा जान मरहूम नहायत मुरंज वाक़े हुए थे। दोनों के वालिद साहिबान ने यह फ़न विरसे में पाया था और बुज़दिल शरीफ होने के साथ साथ बामुरव्वत होने का इजाफा भी फरमा दिया। बात अगली नस्ल यानी ज़ुहरा और शाकिर तक आई तो मुरव्वत इस हद तक बढ़ी कि कभी भी अगले को बेवकूफ़ी का एहसास होने लगता था। दोनों ने अवाइल उम्री में ही महसूस कर लिया था, दिल कमज़ोर हैं, लोग लाल पीले होकर घूरे तो भी दम निकलने लगता, और बेटों ने भी ये औसाफ विरसे में पाए जिनका ज़ुहरा बेगम को शदीद कलक था। आज का ज़माना बामुरव्वत लोगों का नहीं है। शरीफ आदमी की शराफत अब शर्म का मुकाम बन गई है। इज़्ज़तदार वही है जो 2 हाथ चढ़कर अगले को इज़्ज़त करने पर मजबूर करता है। घर के हालात अच्छे थे, बस पिछले दिनों माहिर की नौकरी जाती रही, वजह यही औसाफ़े हमीदा थे। बाकी सहर और टीपू अभी पढ़ रहे थे और कॉलेज में भी लड़कों के मजाक का निशाना बनते रहते थे। शाकिर साहब प्राइवेट कंपनी में मुलाजिम थे।
اصل میں مکان اپنا تھا، ایک یہ اور ایک کسی گلی کے کونے والا جہاں کرایہ دار ٹھہرائے گئے تھے، جو کرایہ مانگنے پر پہلے آنکھیں نکالتے تھے پھر کرایہ۔ یہ 2 مکان بھی ورثے میں مل گئے تھے، ورنہ شاکر صاحب اور ان کے بیٹوں کی کبھی ایسی اوقات ہو پاتی؟ ممکن ہی نہیں تھا، پھر تو ساری عمر کرایہ دار بن کر گزرتی۔ ابا مرحوم یہ بڑا ہی اچھا کام کر گئے تھے، لیکن کبھی کبھی محلے والوں کی سنگ دلی سے اکتا کر سغرا کا جی چاہتا اس مکان کو چھوڑ کر کہیں اور جا بسیں، مگر کہاں؟ ساری دنیا، سارے لوگ ان محلے داروں جیسے ہی تو ہیں۔ یہ خالہ امینہ جو دھڑلے سے قمیض سلوا کر لے گئی تھی، ایک نمبر کی مکار عورت تھیں۔ 2 گھر چھوڑ کر ان کا گھر تھا اور اپنے گھر کا سارا کوڑا کرکٹ شاپر میں ڈال کر بڑی باقاعدگی سے ان کے دروازے کے قریب رکھا کرتی تھیں۔ 1-2 بار شکوہ کیا تو یوں اچھل کر سغرا پر برس پڑیں کہ بیچاری کا تو لہو ہی منجمد ہو گیا۔ ادھر برابر میں کوثر رہتی تھی، جیسے لڑکے کوثر بھابی کہتے تھے۔ اس کے سونگنے کی حس کسی جانور کی طرح تیز تھی۔ ادھر سغرا بیگم خوب محنت کر کے کوٹ کوٹ کے کبھی پنجیری تو کبھی بادام کا حلوہ بناتی، ادھر وہ حصہ وصول کرنے آ پہنچتی۔ بریانی، کباب، قورمے میں تو ان کا حصہ ایک فرض بن کر رہ گیا تھا۔ اف، مجھ سے کبھی کوئی بہانہ کیوں نہیں بنایا جاتا؟ غضب تو یہ کہ ہم سارے ہی ایک جیسے ہیں۔ ارے ایک بیٹا ہی جیدار نکل آتا، مگر کیسے؟ جو چیز نسلوں سے ہی ناپید ہے وہ ایک بیٹے میں کہاں آ جاتی؟ وہ رنجیدہ صورت بنائے یہی سوچ رہی تھی کہ سامنے والوں کی ساجدہ عرف سجو چلی آئی۔ سلام خالہ، لٹھ مار انداز میں کہا، پھر ان کی کیاری میں لگے ٹماٹروں میں سے ایک سرخ ٹماٹر چھانٹ کر کھانے لگی۔ سغرا بیگم دانت پیس کر رہ گئی۔ کتنی محنت سے یہ کیاری بنائی تھی، پیار سے سبزیاں لگائی تھیں، لیکن یہ ساجدہ صاحبہ جب بھی آتی تھی فصل اجاڑنے کے در پر ہی ہوا کرتی تھی۔ یہ بھی سچ، شکر کے چکر کم ہی لگتا تھا ادھر کا۔ امی کہہ رہی ہیں کہ مجھے بازار لے جائیں، سیل لگی ہے۔ میری تو ٹانگوں میں درد ہے بیٹی، تمہاری امی خود کیوں نہیں جا رہی؟ بڑے منمناتے انداز میں بہانہ بنایا کہ بازار جا کر سجو کو سنبھالنا بپھرے ہوئے سانڈ کو سنبھالنے سے زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ ہر دکان کی چمک دمک سے متاثر ہو کر لپکتی تھی، جو چیز مطلب کی نہیں بھی ہوتی تھی اسے بھی نکلوا کر دیکھتی اور بھاؤ تاؤ کر کے آگے بڑھتی تھی۔ سغرا بیگم تو اس کے بازار جانے کا پروگرام سن کر ہی ہول اٹھی تھی۔ امی کوئی فارغ تھوڑا ہی آج ابا کھچڑی کی فرمائش کر کے گئی ہیں وہی پکا رہی ہیں۔ واہ جی، مصروفیت بھی کیا بیان کی گئی تھی۔ مگر مجھے تو ابھی بڑا کام کرنا ہے بچے، سغرا نے چمکارا۔ کام کا کیا ہے، ہوتے رہیں گے، بازار سے واپس آ کر میں کروا دوں گی۔ امی کہتی ہیں پڑوسی کے کام آتا ہے۔ ابھی پچھلے مہینے جب ہم نے اپنے گھر کے دروازے کھڑکیاں پینٹ کروائے تھے تو آپ کا گیٹ اور باہر والی کھڑکی بھی مفت میں پینٹ کی تھی کہ نہیں؟ اور سغرا کہہ نہیں سکی، تب تمہاری بہن کی شادی تھی، بارات اسی گلی میں آنا تھی، سامنے ہمارا گھر تھا، تو اس لیے تم لوگوں نے اچھا تاثر بارات کو دینے کے لیے اس پر بھی ہم سے پوچھے بغیر ہرا رنگ پھیر دیا کہ جی گلی اجلی اجلی لگے گی۔ ایسا تیز ہرا ہرا دیکھ کر تو میں چکرا کر رہ گئی تھی۔ کیا سوچنے لگی خالہ؟ منہ پر 2 چھپا کے پانی کے مار لو، کیسی باسی صورت ہو رہی ہے، اور میں تمہاری دوسری چپل اور چادر کمرے سے لے کر آتی ہوں، جلدی کرو۔ امی مجھے الوداع کہنے گھر کے دروازے میں کھڑی ہیں، اور ناچار سغرا کو اٹھنا پڑا۔ اب یہ تو طے تھا آج کا سارا دن خواری میں گزرنا تھا۔ تم بھی اپنے لیے 2-3 سوٹ پیس لے لینا خالہ، مشورہ دیا، اور چادر خود انہیں اڑائی، جواب انہیں دیا تو سجو ہاتھ جھٹک کر پیچھے ہو گئی۔ لگتا ہے موڈ نہیں ہو رہا آپ کا، امی نے تو بڑے مان سے مجھے آپ کے پاس بھیجا تھا۔ ٹھیک ہے، کہہ دیتی ہوں جا کر، خالہ نہیں مانی۔ نہیں، سغرا نے گھبرا کر سجو کا ہاتھ پکڑا کہ معاملہ محلے داری کا تھا، پھر سجو کی اماں تو ذرا سی بات پر ناراض شکل بنا لیتی تھی۔ شام کو وہ تھکی ہاری نڈھال اور جوان جہان سجو لدی پھندی کھلکھلاتی گھر میں داخل ہوئی تو ساحر قیمہ بھون چکا تھا، روٹی بازار سے آئی تھی اور مٹر والے چاول ٹیپو نے پکائے تھے۔ اے لو خالہ، تم تو خواہ مخواہ پریشان تھی، سارا ٹائم یہی شور ڈالتی رہی میں نے کھانا بھی نہیں پکایا۔ ارے جس گھر میں جوان جہان سگھڑ سے آنے بیٹے موجود ہوں وہاں ماؤں کو کاہے کی فکر رہ جاتی ہے۔ بات کے اختتام پر زبردست کہا لگایا اور سغرا کا جی چاہا بیٹوں کو ایک ایک ہاتھ جڑ کر پوچھیں، تمہیں کچن میں گھس کر کھانا بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ میں بازار ہی تو گئی تھی، اگلے جہان تھوڑا ہی سدھار گئی تھی۔ لیکن ان کے ہاں گھر میں بھی اونچی آواز میں بات کب کی جاتی تھی۔ سجو نے اپنے ساتھ لائے سارے پھولے ہوئے شاپر یہیں برآمدے میں بچھے پلنگ پر ڈھیر کیے، گہری سانس لے کر خوشبو کو اندر اتارا اور بولی، خوشبو تو بڑی سواد کی آ رہی ہے، آخر کیا پکایا ہے؟ اور کچن کی راہ لی۔ تھوڑی دیر بعد ایک بڑی پلیٹ چاول، ایک پلیٹ قیمہ اور تنور کی گرم روٹی کو ٹرے میں سجائے دوبارہ برآمدے میں آئی اور بیٹھ کر بے تکلفی سے کھانے لگی، ساتھ ساتھ تعریفیں بھی کر رہی تھی جو کسی کو بھی ایک آنکھ نہیں بھا رہی تھی کہ سجو سے سارا گھر ہی بیزار تھا۔ وہ بڑی ہی مطلبی اور زبان دراز ہونے کے ساتھ ساتھ ہر بات کو مرچ مسالے کے ساتھ آگے بڑھانے میں مہارت رکھتی تھی۔ اب یہ لڑکوں کے کھانا پکانے والی بات اس نے اپنے ہی انداز میں چٹخارے لے کر سارے محلے کو سنانا تھی۔ کھانا کھا کر برتن یہیں چھوڑے، اپنے شاپر سنبھالے اور یہ جا وہ جا۔ سارا دن خوار ہوئی میں تو، اب تو سغرا بیگم کہنے لگی، اے آپا، سغرا کیا بنا رہی ہو؟ خوشبو تو بڑی اچھی آ رہی ہے، یقیناً چاول بنے ہیں، وہ بھی مٹروں والے۔ کوثر صاحبہ گہری سانس کھینچ کر درست تجزیے کے بعد بولی تھی، لیکن آج سغرا زندگی میں پہلی بار اس کا تجزیہ غلط ہونے پر خوشی سے جھوم رہی تھی۔
جس کی ہمیشہ خواہش ہی رہی۔ ہوا یوں کہ جب سجو کھانا کھا رہی تھی، ساحر نے پلیٹ ماں کو لا تھمائی تھی اور لڑکے تو کچن میں بیٹھے پہلے سے ہی کھا رہے تھے، جبکہ شاکر صاحب سغرا کی آمد سے پہلے ہی کھانا کھا کر آرام کے غرض سے کمرے میں جا چکے تھے۔ پتہ نہیں کیسے آج کوثر تک خوشبو لیٹ پہنچی تھی۔ کھانا تو ختم ہو گیا کوثر، سغرا نے چمک کر اطلاع دی تھی۔ کیا ختم ہو گیا اتنی جلدی؟ میں تو نہا رہی تھی اور یہ خوشبو نہاتے ہوئے بھی بے چین کر رہی تھی۔ تم نے ایک پلیٹ میرے لیے نہ رکھی؟ ہمسایوں کا تو بڑا حق ہوتا ہے، اکیلے اکیلے کھا لیا، ہمیں پوچھا تک نہیں۔ تم نے اللہ کے حکم سے روگردانی کی ہے، دیکھ لینا یہ کھانا لگے گا نہیں تمہیں۔ میں بھوکی پیاسی رہی اور تم مزے اڑاتے رہے۔ دیوار کے پیچھے ہی تو تھے، مگر نہ جی، دل تو بہت دور ہے۔ وہ تو باقاعدہ ڈائلاگ پر اتر آئی تھی، اتنا شرمندہ کر رہی تھی کہ اگر تھوڑے سے بھی چاول ہوتے تو سغرا معذرت کر کے پکڑا دیتی، مگر پتیلی خالی تھی اور سغرا سخت شرمندہ، جس کا ازالہ اس طرح کیا کہ اگلی صبح بیسن اور سوجی کا حلوہ بنا کر خود کوثر کے ہاں دے کر آئیں۔ اس نے ہزار نخروں کے بعد وصول کیا، حسب معمول چائے کے لیے بھی نہیں پوچھا، بس باتیں کر کے ٹرخا دیا اور سغرا بیگم کی جان میں جان آئی کہ حلوہ قبول تو کر لیا۔ ارے ساحر، یہ الماری کا کیا حال کر دیا؟ ساحر اور ماہر کے کمرے سے کھٹر پٹر کی آواز سن کر وہ پلیٹ یہیں برآمدے میں میز پر رکھ کر ان کے کمرے میں چلی آئیں۔ دیکھا تو ساحر کپڑوں کی الماری کھولے کھڑا تھا۔ امی، وہ میرا نیا کرتا شلوار نہیں مل رہا، وہی نیلے رنگ والا جس کے گلے پر میں نے کڑھائی کروائی تھی۔ ارے وہ تو نے بھائی شکور کے بیٹے کی شادی میں پہننے کے لیے سلوایا، اب کیا مصیبت پڑ گئی جو یوں ساری الماری بکھیر کر رکھ دی؟ امی، وہ میرا دوست آصف مانگ رہا ہے، دراصل اسے پہننا ہے، اس کے بڑے بھائی کی منگنی کی تقریب ہے۔ ارے تو اس کے پاس کپڑے نہیں ہیں اپنے جو تمہارے نئے کپڑے مانگ رہے؟ نہیں بھائی، ایسے ہی کوئی داغ واغ لگا کر خراب کر دے گا، اور یہ آصف کا تو ریکارڈ ہے، جو بھی لے کر جاتا ہے خراب کر کے واپس کرتا ہے۔ اور یہ سوٹ تو ابھی تم نے پہنا بھی نہیں ہے، اس کی نظر کیسے پڑ گئی اس پر؟ جب میں نے خریدا تھا تب وہ بھی ساتھ تھا۔ امی دیکھیں نا، میرا اتنا اچھا دوست ہے وہ، اتنی سی چھوٹی سی چیزیں دینے سے میں کیسے انکار کر دوں اسی منہ سے؟ اور کسے پتا نہیں تم سارے ضرورت سے زیادہ ہی بامروت کے ہوں، بس کہہ دینا کہیں رکھ کر بھول گیا ہوں، نہیں مل رہا۔ بچوں کو وہ ایسے مشورے اب کچھ عرصے سے دینے لگی تھی۔ امی، آصف کی امی سے آپ کی جان پہچان بھی تو ہے، وہ ملیں گی تو گلا کریں گی۔ اور اس بات پر سارا غصہ، سارا جوش جھاگ کی طرح بہہ گیا تھا کہ وہ بیٹے کو تو مشورہ دے سکتی تھی، لیکن کسی کے سامنے کہاں ٹھہر سکتی تھی۔ بڑی بے دلی سے ساحر کا نیا شلوار کرتا جو انہوں نے سنبھال کر رکھا تھا کہ اگلے ہفتے بھائی شکور کے صاحبزادے کی شادی میں جانا تھا، آصف صاحب کو دے دیا، بلکہ فاتحہ پڑھ لی۔ خود ساحر بھی ایسا کرتے ذرا خوش نہیں تھا، بار بار آصف سے کہتا رہا، دھیان سے استعمال کرنا، کوئی داغ نہ لگے۔ ہائے ہائے یار، تو ایسے گھبرا رہے جیسے لڑکیاں چنری سے داغ لگنے سے گھبراتی ہیں۔ جند جان سوچ کے بولا کر، آصف نے حسب عادت مذاق اڑایا، کہا لگایا، مجھے یہ کپڑے اپنے کزن کی شادی پر پہننے ہیں۔ ساحر نے کئی بار کتنی بار بتائی بات، پھر بیان کی۔ او پہن لینا، شادی کزن کی ہے، سب کزن کو دیکھیں گے تو کیوں اتنی تیاریوں میں لگا ہے؟ اوہو، کہیں کوئی چکر تو نہیں ہے، کوئی جانے بہاراں شولاں باداماں تو نہیں آ رہی؟ وہ ہنسا، ساحر لب بھینچے بیٹھا رہا۔ اب تو الٹی متولی زن بیوی کی طرح منہ سے جا کے کیوں بیٹھ گیا؟ ایک تو دل تیرا ذرا سا ہے یار، یہ اتنے واشنگ پاؤڈر کس لیے مارکیٹ میں رلتے پھر رہے ہیں؟ کپڑوں کی دھلائی کے لیے نا، تو دھو لینا کپڑے، یا یہ شرط ہے کزن کی شادی میں کپڑا نیا نکور ہونا چاہیے؟ عجیب پاگل ہے تو بھی۔ آصف نے باتیں سنائیں، کپڑے سمیٹے اور اسے بھائی کی منگنی کی رسم میں شرکت کی دعوت دیے بغیر ہی چلا گیا۔ شام کو ماہر مٹھائی کے ڈبے کے ہمراہ گھر میں داخل ہوا اور فلمی انداز میں، ماں مجھے نوکری مل گئی ہے کا نعرہ لگایا، جسے سنتے ہی گھر بھر میں خوشی کی لہر تو جو دوڑی سو دوڑی۔ دیوار کے پار کان ادھر لگائے بھابھی کوثر نے نہ صرف خود سنی بلکہ محلے بھر میں دوڑ دوڑ کر سب کو سنائی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ابھی ایک گلاب جامن ہی کھائی تھی کہ محلے کی چاچیوں باجیوں نے یلغار کر دی اور پیچھے اب اللہ کا نام ہی باقی تھا۔ باہر سے چائے بھی بنوا کر پی گئی۔ کہاں ملی ہے نوکری، کتنی تنخواہ ہوگی، کیا کیا سہولتیں ہوں گی، یہ ساری معلومات حاصل کر کے یہ خواتین یہاں سے جانے پر راضی ہوئی تھیں۔ یہ محلے دار ہیں یا عذاب الہی؟ پتہ نہیں ہم سے کون سا گناہ سرزد ہوا تھا کہ اس محلے میں بسیرا کرنا پڑا۔ سغرا بیگم مہمانوں کے جانے کے بعد مٹھائی کے خالی ڈبے تو کبھی دودھ کے خالی برتن کو دیکھتی، وہاں سے نظر ہٹتی تو چینی کا خالی ڈبہ اور پتی کا ویران پیکٹ منہ چڑھانے لگتا۔ تنخواہ تو اگلے مہینے ملے گی، یہ قوم خواہ کے مہمان خرچہ بڑھا گئے ہیں اور سب پتہ کر کے گئی ہیں کہ کتنی ملے گی، کب ملے گی، ادھر مہینہ چڑھے گا ادھر قرض مانگنے والیاں آنے لگیں گی۔ پتہ نہیں دنیا اتنی مکار کیوں ہے، یا پھر ہم ہی احمق ہیں۔ چل چھوڑ بھی، کیوں جی کو لگاتی، آج بیٹے کی نئی نوکری کی لگنے کی خوشی میں رات کا کھانا باہر کھاتے ہیں۔ ہرے ابا جی، یہ ہوئی نا بات۔ سغرا کے کچھ بولنے سے پہلے تینوں بیٹے شور کرنے لگے تو وہ بھی مسکرا دی۔ بڑے جوش و خروش سے تیار ہو کر یہ فیملی پہلے قریبی پارک گئی، وہاں گول گپے فروٹ چاٹ کھائی، لڑکے اپنی جوانی کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے جھولے بھی جھولتے رہے اور رات کو 10 بجے کھانا کھا کر گھر آئے۔
تو سغرا کو خوشی اس بات کی تھی کہ آج پڑوسن کو غچہ دینے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ اکیلے اکیلے مزے اڑائے اسے پتہ بھی نہیں چلا۔ جس سے یہ طے ہے ماہر کے ابا، جب بھی کچھ اچھا کھانے کو جی چاہے گا گھر میں پکانے کے بجائے ہم باہر سے کھایا کریں گے، تاکہ خواہ کے حصے دار پیدا نہ ہو سکیں۔ اب تو بھائی شکور کے ہاں جانے کی تیاریاں کرو، مزیدار کھانے اب شادی پر ہی جا کر کھائیں گے، شاکر صاحب نے مسکرا کر کہا، اور پھر باتوں کا رخ اس کی شادی کے جانب مڑ گیا۔ آصف نے جب ساحر کا کرتا شلوار واپس کیا، داغ تھا، مارے دکھ کے کتنی دیر تو ساحر کی آواز ہی نہیں نکل سکی تھی۔ او کنجوس مکھی چوس، 10 روپے میں واشنگ پاؤڈر مل جاتا ہے، بس ذرا دھلائی کرے گا تو کپڑا پہلے سے زیادہ نکھر جائے گا۔ اچھا 10 روپے بھی نہیں ہیں، یہ لو مجھ سے لے لو۔ او ہو پکڑ بھی لو، ویسے یہ رنگ مجھ پر بڑا جچا تھا۔ کئی ایک کی نظروں میں آ گیا، وہاں میری ہونے والی بھابھی کی ایک ماڈرن سہیلی بھی آئی ہوئی تھی، اس کا بس نہیں چل رہا تھا، مجھ سے آج ہی منگنی کروا لے، ویسے اپنا موبائل نمبر دے کر گئی ہے، آ جانا، ٹرائی کریں گے، مزہ رہے گا۔ ساحر کی حالت سے بے خبر اپنے فسانے سنائے جا رہے تھے، اور پھر یہ جا وہ جا، اور تقریباً گھنٹہ لگا کے رگڑ کر دھونے کے بعد کپڑوں سے وہ داغ دھبے غائب ہوئے۔ پتہ نہیں کھانا آئل کے بجائے گریس ڈال کر پکایا تھا یا کیا بات تھی، ساحر کو تو لگتا تھا کہ ہاتھ بھی گھس گئے ہیں۔ آئندہ اس آصف کے بچے کو تو کچھ نہیں دینا، داغوں بھرا سوٹ تو واپس کر دیا، اتنا نہیں ہوا بھابھی کی منگنی کی خوشی میں مٹھائی کھلا دیتا۔ کنجوس مکھی چوس تو وہ خود ہے، بلکہ اس کا سارا خاندان، جو کچھ آصف کے منہ پر کہنا چاہیے تھا وہ سب کپڑے دھونے کے دوران جی ہی جی میں کہہ رہا تھا۔ بھائی شکور کا فون آیا تھا، کہہ رہے تھے مہمانوں کی طرح کیا بیاہ سے 1 روز پہلے ہی آ کر صورت دکھاؤ گے؟ بھائی تم تو رہنے دو، 2-3 روز پہلے تو آؤ نا۔ محبت کے اس مظاہرے پر سغرا اور شاکر باغ ہو گئے۔ یہ شکور صاحب دونوں کے ہی پھپھی زاد ہوتے تھے، اب ملنا ملانا کہاں رہ گیا تھا، دور ہی ایسا آیا تھا، ہر کوئی اپنی زندگی میں مگن اور مصروف تھا۔ ہاں بھلے وقتوں میں رشتہ داریاں خوب نبھائی جاتی تھیں، یہ بھی اپنے بچپن میں گرمیوں کی چھٹیاں کسی نہ کسی عزیز کے ہاں گزارتے یا کوئی رشتہ دار ان کے ہاں چلا آتا، مگر کیسا وقت بدلا تھا، اب تو قریبی رشتہ دار بھی کبھی سالوں بعد ہی ملتے تھے۔ شکور بھائی پچھلے سال ان کے ہاں آئے تھے، اصل میں آئے تھے وہ اپنے کسی دوست کے پاس کسی کام کے سلسلے میں، تو ایک دن ان کے ہاں بھی ٹھہرے تھے اور ان کے اخلاق پر بے حد حیران ہوئے تھے، خاص کر جوان لڑکوں سے تو ایسی سعادت مندی کی توقع ہی نہیں کی جا سکتی تھی جیسے کہ یہاں نظر آ رہی تھی۔ اب شکور بھائی کا اصرار دیکھ کر تیاریوں کا آغاز ہوا۔ سردی ان دنوں کچھ بڑھ گئی تھی، سغرا بیگم کو موسم کی مناسبت سے خاصے کپڑے رکھنے تھے، گرم شال ہے تو صحیح لیکن کثرت استعمال سے چمک دمک ہو بیٹھی ہے، اب وہاں اتنے رشتہ داروں کے درمیان اچھا نہیں لگے گا۔ ہاں کوثر کے پاس بڑی خوبصورت گہرے سبز رنگ کی شال ہے جس پر دھاگے کا ہلکا سا کام کیا گیا، وہی مانگ لیتی ہوں، اتنے برسوں میں پہلی بار وہ پڑوسن سے کچھ مانگنے کے لیے نکلی۔ ارے وہ شال! کوثر نے سن کر منہ بنایا، کچھ سوچا پھر بولی، آپ کو دے دوں؟ ہمیں انہی دنوں ایک تقریب میں جانا ہے، مجھے وہی تو اوڑھنی ہوگی۔ تمہارے پاس تو سرخ شال بھی ہے۔ ہاں یاد ہے مجھے، لیکن جو کپڑے میں پہن رہی ہوں ان کے ساتھ یہ سبزی اچھی لگے گی، سرخ والی نہیں جچے گی۔ آپ نے سرخ والی لینی ہے تو لے جائیں۔ اے لو بھلا، میں اس عمر میں سرخ شال اوڑھوں گی؟ مرضی ہے پھر آپ کی، اور وہ واپس آ گئی۔ سامنے والوں کی سجوں سے ایک روز کہا، مجھے کافی تیاری بھی کرنی ہوگی، ساتھ کھانا لے کر جانا ہے، اگر تم کباب بنا دو تو میرا یہ مسئلہ تو حل ہو جائے گا۔ کباب میں بنا تو دوں، مگر مجھے کباب بنانے کہاں آتے ہیں، کبھی پانی زیادہ ڈال دیتی ہوں کہ شوربہ سا بن جاتا ہے، کبھی اتنا کم کہ سارا مسالہ ہانڈی میں ہی لگ جاتا ہے، یہ کام تو آپ کسی اور سے ہی کروا لیں، ویسے بھی ہمارے گھر انہی دنوں کچھ مہمان آنے والے ہیں۔ وہ چپ رہیں۔ یاد نہیں دلایا، تمہارے ہاتھ کے بنے کباب تو سارے محلے میں مشہور ہیں۔ سفر ٹرین سے کرنے کا فیصلہ ہوا تھا، مزہ رہے گا، ہر اسٹیشن پر کچھ نہ کچھ خرید کر کھائیں گے، لڑکے اور یہ دونوں خوش تھے۔ سغرا اور بیٹوں نے مل کر اچھا خاصا کھانا تیار کیا۔ وقت پر اسٹیشن پہنچ گئے، ٹرین آئی تو کھچا کھچ بھری ہوئی تھی۔ ہائے اس میں چڑھیں گے کیسے؟ سغرا کے تو ہاتھ پاؤں اس رش کو دیکھ کر پھولنے لگے۔ اماں ہمت تو کریں۔ ماہر نے حوصلہ دیا تو جیسے تیسے ٹرین میں سوار ہوئے، دیکھا تو سیٹ خالی نہیں، لوگ کہیں خود براجمان ہیں تو کہیں سامان رکھ کر جگہ گھیری ہوئی ہے، جو جی جار تھے ڈٹ گئے اور جگہ حاصل بھی کر لی، لیکن یہاں یہی تو رونا تھا، کون تھا ایسا؟ شاکر صاحب اس بے بسی کے عالم میں بھی مسکرائے جا رہے تھے۔ ایسا ہی حال لڑکوں کا تھا، اور سغرا بیگم جی میں آیا اس لہیم شہیم خاتون سے کہیں ذرا سمٹ کر بیٹھا، تھوڑی سی جگہ مجھے بھی دے دو، مگر یہی تو مسئلہ ہے، کہیں تو کیسے کہیں؟ چپ چاپ کھڑی خاتون کو دیکھ رہی ہیں جو مزے سے کینوں پر کینوں کھائے جا رہی ہے، لوگوں کا احساس مر گیا ہے۔ ٹھنڈی سانس کھینچ کر چپ کی چپ کھڑی رہیں۔ امی جی آپ تو یوں کھڑے کھڑے تھک جائیں گی، ان آنٹی صاحبہ کے ساتھ بیٹھ جائیں۔ بیٹوں سے ماں کی بے بسی دیکھی نہیں گئی، ساحر آگے بڑھ کر کہنے لگا، اوہ ہاں خالہ جی، یہ اپنا بیگ اٹھا کر اوپر رکھو اور جگہ دو ان آنٹی صاحبہ کو، بیچاری کمزور سی ہیں، کچھ تو خیال کرو۔ ان کی حمایت میں سامنے والی سنگل سیٹ پر بیٹھی خاتون بولنے لگی تو کینو نوش فرمانے والی کو بھی کچھ خیال آیا، جگہ عنایت کر دی اور سغرا بیگم نے مسکرا کر شکریہ ادا کیا۔ شکور صاحب کے ہاں وہی شادی بیاہ والی مخصوص
रौनक थी। टोलियों की सूरत में बटे मेहमान, रिश्तेदार और काम कर कर के थके हुए अफराद खाना सुखरा के तीनों बेटों ने तो जाते ही अपनी खिदमत पेश कर दी, जिस पर मेहमान लड़कों ने पहले दबे दबे अंदाज में, बाद में खुलकर मजाक उड़ाया। सुखरा को खुद भी फारिग बैठ कर मीन मीख निकालने का शौक ना था। अगले दिन जब सफ़र की थकन उतरी तो बावर्ची खाने में आ गई। चूल्हे पर एक देगनुमा देगचा चढ़ा हुआ था, परात भरकर आटा गूंदा गया और एक तरफ आपा फिरदौस की बानो खड़ी चावल चुन रही थी। शकूर भाई की बीवी सब्जी बना रही थी और मुलाजमा नुमा औरत धड़ाधड़ बर्तन धो रही थी। कोई काम है तो बताओ मुझे भाभी, मैं हाथ बटा देती हूँ। अरे सुखरा, मेहमान हो, अच्छा तो नहीं लगता, मगर मैं भी बड़ा थक गई हूँ। ऐसा करो, ये पालक मेथी बनाकर जब गोश्त भुन जाए तो उसमें डाल देना, मैं ज़रा बिस्तर समेट लूँ, सुबह के वहीं पड़े हुए। भाभी तो जैसे इंतजार में थी, फौरन निकल गई। एक कप चाय मिल सकती है? खाला कुदूस के हीरो-नुमा बेटे ने दरवाजे से झांका और बड़े नाज से बानों को निगाहों में रखकर बज़ाहिर सबसे सवाल किया। हाँ हाँ, बिल्कुल मिल सकती है, बस शाम के 4 बजे तक इंतज़ार कर लो, बानो ने तेज़ी से कहा था। मगर मुझे तो अभी चाहिए। तो बना लो, हाथ तो सलामत है ना, नहीं तो इधर गली के नुक्कड़ पर खोखा है चाय का, उधर से पी आओ। बानो ने इतने कड़कदार अंदाज में लड़के से ये सब कहा था कि सुखरा तो अपना काम छोड़कर पलट कर उसे देखने लगी। लड़का मुंह बनाकर रुखसत हो चुका था। बानो ने जो यूं सुखरा को देखते पाया तो बोली, ऐसे ही निमटना चाहिए, इनके साथ हम कोई फारिग थोड़ी हैं कि मिनट मिनट बाद चाय बनाते रहें, पागल समझ रखा है क्या हमें। सर झटक कर चावल चुनने लगी। ए बानो, मेरे मुन्ने को भूख लग रही है, ज़रा दूध तो गर्म करना बहन, मैं ज़रा बच्चे को संभालूं। बच्चे को क्या संभालना, इधर कुर्सी पर बिठाकर दूध गर्म कर लें, ज़रा ज़रा से कामों के लिए दूसरों के मोहताज क्यों बनती हैं आप। वही साफ बेलाग अंदाज। खातून का मुंह गुस्से से लाल तो हुआ, मगर चुपचाप बच्चे को कुर्सी पर बिठाकर दूध गर्म करने लगी। एक तो लोग खुद नई नवेली दुल्हन की तरह पलंग पर चढ़कर बैठ जाते हैं, ये नहीं कि घर वालों के साथ काम करवा दे ताकि वो भी अपने घर में होने वाली तकरीब का मजा ले सकें। बानो बोल रही थी। सुखरा तो इस बात में सर भी नहीं हिला सकी। ये जी, आटा किधर रखने? माहिर और साहिर आने की आटे की बोरी लिए चले आए। इधर स्टोर में, ठहरो मैं रखवाती हूँ। वो फुर्ती से उठी और उनके आगे चल पड़ी। ये फुफ्फा फिरदौस की बानो तो बड़ी बदलेहाज है, बड़ी ढील दी हुई है माँ ने। उसके जाने के बाद दूध गर्म करती खातून तबसरा कर रही थी। दोपहर के खाने के बाद खवातीन दरी पर दराज होकर खानदानी गुत्थियाँ उलझाने लगी कि सुलझाने में वो लुत्फ कहाँ जो उलझाने में हुआ करता है। ए नहीं सुना है सिद्दीका, तूने अपनी बेटी का रिश्ता अपनी नंद के बेटे से कर दिया। इतनी ही भारी थी लड़की तो किसी कुएं में धकेल देती। कुएं अब होते कहाँ हैं? बानो करीबी बैठी थी, बोल उठी। औरतों ने इज्तमाही तौर पर उसकी माँ यानी फिरदौस बेगम को घूर कर देखा। बानो, हर मामले में मत बोला कर, चल हट यहाँ से, अपनी उम्र की लड़कियों में जाकर बैठ। वो शर्मिंदा होकर बेटी को डांटने लगी। बानो भी इस बात में सर हिलाकर चली गई, लेकिन हम उम्र लड़कियों में जाकर नहीं बैठी, बल्कि कमरे से ही चली गई। ये जी, बाहर की बैठक से खाने के बर्तन ले आए हम। माहिर और टीपू एक ढेर बर्तनों का उठाए खड़े थे। तो जाकर बावर्ची खाने में रख दो, इधर क्यों ले आए? सुखरा को खवातीन हंसने लगी। सुखरा को बेटों की बेवकूफ़ी पर बड़ी शर्मिंदगी हुई। ए सुखरा, तुम्हारे लड़के तो लड़कियों की तरह सलीकामंद हैं। भाई हमारे बच्चे तो किसी काम को हाथ नहीं लगाते, और फिर ये मर्द की शान भी तो नहीं है। उसके बाद खवातीन अपने अपने बेटों के काम चोरियों के किस्से बड़े फ़ख्र से सुनाने लगी। इस दौरान सुखरा और फिरदौस दोनों ही सर झुकाए खामोश बैठी रहीं। अम्मी, वो रात के खाने के लिए जो हांडी बनेगी उसके लिए प्याज लहसुन कम पड़ जाएगा, बानो ने आकर इत्तला दी। तो बीबी, तुम्हें काहे की फिक्र है, जिनका घर है खुद ही देख लेंगे। एक ऐसी खातून जिनका मकसद हयात दूसरों को शर्मिंदा करना ही ठहरा था, डांट कर बोली थी। मेरा ख्याल है चाची जी, हम लोग भी इस घर के कुछ लगते हैं, अगर कुछ देखभाल कर लेंगे तो बुरा थोड़ी करेंगे। वो खातून के अंदाज को खातिर में ना लाते हुए कह रही थी। ए फिरदौस, याद है तुम्हें, तुम्हारी शादी पर भाई शकूर और उनकी बीवी बिल्कुल मेहमानों की तरह एंड टाइम पर आए थे। खातून ने याद दिलाकर फिरदौस बेगम को ताव दिलाना चाहा, लेकिन फिरदौस बेगम की याददाश्त शायद कमज़ोर थी, याद आके नहीं दे रहा था। बानो सर झटक कर चलती। ए बानो, तुम ढोलक अच्छी बजाती हो, बजाओ ना। एक लड़की ने पुकारा तो वो वापस पलटी और ढोलक लेकर बैठ गई। फिर हाथ उठाकर बोली, मेरी बात ध्यान से सुन लो, गाने के दौरान किसी ने खीखी नहीं करनी, वरना यही ढोलक उठाकर सर पर मारूंगी। हाँ। लड़कियां ब्याह के गीत गाने लगी तो खवातीन भी चुगलियां छोड़कर उनके गीत सुनने लगी। बुरा हुआ जो एक लड़की को खौमखा हंसी का दौरा पड़ गया। बानो ने ढोलक तो नहीं मारी, हाँ उसे लफ्ज़ों की मार ज़रूर मारी। आए हाय बानो, ज़रा सा हंस पड़ी तो पीछे क्यों पड़ गई हो? लड़की की अम्मा ने मदाखलत की। यही तो कह रही हूँ, पहले एक तरफ बैठ कर हंस लो, फिर आ जाना। बानो ने लापरवाही से शाने उचकाकर उसको उसकी वालिदा को बताया और लड़कियों से बोली, तुम क्यों रुक गई हो भाई? अगर यही हाल रहा तो लड़की वालों के यहाँ जाकर नाक कटवाओगी सबकी। ओहो उस्तानी साहिबा, नाराज़ मत हो, गा ही रहे हैं। लड़कियों ने उसका मुंह ठीक करने को कहा। कुछ देर वो बजाती रही, फिर एकदम से उठ खड़ी हुई। लड़कियां बुलाती ही रह गईं। फारिग नहीं हूँ, तुम लोगों की तरह बड़े काम देखने हैं मुझे। पलट कर सुनाया और चली गई। रात के खाने की तैयारी में सुखरा और बानो दोनों ने ही घर वालों की मदद की थी। किचन में दोनों मौजूद थीं तो इधर उधर की बातें भी होती रहीं। खाना खाकर लड़कियां फिर से ढोलक लेकर बैठ गईं।
خاصی دیر تک رونق لگی. سغرا تھک گئی تھی, نیند بھی آ رہی تھی, لیکن پتہ نہیں آج سونے کو کہاں جگہ ملنی تھی. ایک دو بار بھابھی سے کہا بھی جگہ بتا دو, سر میں درد ہو رہا ہے. وہ اپنے کاموں میں مصروف سنی انسنی کر کے آگے بڑھ گئی. ایک ایک کر کے بڑی عمر والی اور چھوٹے بچوں کی مائیں تو اٹھنے لگیں, اور جب تک سغرا کی باری آئی جگہ تو پر ہو چکی تھی, بلکہ اطلاع دی گئی پہلے سونے کے لیے اٹھنے والی عورتیں بستروں پر قبضہ جما چکی ہیں. اب ادھر کارپٹ پر ہی لیٹ جاؤ, کوئی تکیا اور چادر دیکھ لو, باہر اسٹور میں رکھے ہیں کچھ بستر. بھابھی اتنا کہہ کر سونے چلی گئیں. سغرا چپ چاپ کھڑی رہیں. بانو نے انہیں دیکھ لیا تھا. لڑکیوں کے جھرمٹ سے اٹھ کر ادھر آئی. کیا ہوا ہے خالہ, کوئی مسئلہ ہو گیا؟ ابھی تک کیوں جاگ رہی ہیں آپ, جبکہ آپ تو بہت پہلے سے سونے کے لیے کہہ رہی تھی. کوئی بستر ہی نہیں بچا. بھابھی کہہ رہی ہیں قالین پر تکیہ لگا کر سو جاؤ, لیکن میں قالین پر نہیں سو سکتی, نیند نہیں آتی مجھے. کمال ہے, مجھ سب سے زیادہ کام بھی ان کے آپ کروائیں اور آپ بھی کی قدر نہیں ہے. ٹھہریں آپ, میں جگہ بناتی ہوں آپ کے لیے. بانو جوش کے ساتھ کمرے سے نکلی تو وہ بھی پیچھے ہوئی. برابر والے کچھ آدھا کمرے میں کئی بستر لگے تھے. بچوں والی عورتیں ایک بستر پر خود سو رہی تھی, برابر کے بستروں پر بچے سلا رکھے تھے. یہ دیکھیے, گھر میں چاہے ایک بستر میں چار چار سلاتی ہوں گی, لیکن یہاں پر لاڈلے کے لیے الگ انتظام ہے. یہ کہتے ہوئے بانو نے قریب کے بستر سے ایک بچے کو اٹھا کر دوسرے کے برابر میں ڈال دیا اور ہاتھ جھاڑ کر داد طلب انداز میں سغرا کو دیکھا. ارے یہ میرے بچے کو ادھر کس نے ڈالا, اسے کسی کے ساتھ سونے کی عادت نہیں ہے. تم کہاں جا رہی ہو, انہوں نے پکارا. میں اپنی امی کو بھی دیکھوں, پتہ نہیں انہیں مناسب جگہ ملی ہے یا نہیں. جیتی رہو, خوش رہو, بڑی اچھی بچی ہے. انہوں نے دعا دی. اچھی بچی, ہر کسی کے آگے زبان چلاتی ہے, یہاں تو کوئی اسے پسند ہی نہیں کرتا. خاتون نے جل کر کہا کہ بانو کی وجہ سے ان کے دو بچے ایک بستر پر سو رہے تھے. سغرا نے جواب نہیں دیا, بستر پر لیٹ کر آنکھیں موند لیں. شادی کا فنکشن کیسا رہا, کیا کیا ہوا, سغرا نے اس پر غور نہیں کیا. وہ تو بس بانو کو ہی دیکھتی رہی, اور مہندی کے روز جس طرح فردوس سے بانو کا رشتہ ماہر کے لیے مانگا, بس پاؤں پکڑنے کی کسر رہ گئی تھی. ادھر فردوس شادی امر کی حالت میں کہ جس بیٹی کو خاندان والے بدتمیز منہ پھٹ کہتے تھے, اس کے لیے سغرا اتنی چاہت سے جھولی پھیلائے ہوئی تھی. سغرا کے بیٹے کو تو فردوس دیکھ ہی چکی تھی. نیک, شریف, فرما بردار, سادہ سے لڑکے تھے. صرف ایک رات سوچنے کی مہلت رسمی طور پر مانگی, اگلے روز ہاں کر دی, اور سغرا کو لگا خدا نے ان کے سارے گلے شکوے دور کر دیے ہیں, ان کے گھر کو بانو کی صورت میں زبان عطا کر دی ہے. اور ادھر خود بانو بھی حیران کہ آخر سغرا خالہ کو اس میں ایسا کیا نظر آ گیا. 2 ماہ بعد ہی سغرا بانو کو بیاہ کر ایک شان کے ساتھ اپنے گھر لے آئیں. بہو لا کر کیسی مغرور ہو رہی ہے, محلے والے حیران تھے. ہاں بھائی, نہ تو زیادہ خوبصورت ہے, نہ ہی امیر لگتی ہے, جہیز بس واجبی سا ہی تو ہے. سغرا عقل کی پوری ہے, بس ایسی ہی خوش ہوتی جاتی ہے. تب سے رجاریوں ساری تھے, مگر محلے والوں نے دیکھ لیا سغرا کی خوشی ایسے ہی نہیں تھی. بہو بیگم نے آ کر اس گھر کی پہچان بدل ڈالی تھی. کہاں تو اس گھر کے مکینوں کو لوگ احمق اور بزدل کہا کرتے تھے, اور اب کوثر بیگم دن میں 100 بار جھانکنے اور بلا دھڑک کچھ مانگنے سے پہلے کئی بار سوچتی تھی. سجو کی ماں کو اب خود ہی سجو کے ساتھ بازار جانا پڑتا تھا. محلے کے کسی بچے کی مجال نہیں تھی کہ ان کے گھر کے سامنے کرکٹ کھیلے. کرایہ دارنی جس کی دہشت سے سارا گھر کانپتا تھا, اب مہینے کی پہلی تاریخ کو خود ہی کرایہ دے جاتی تھی. اپنی عزت اپنے ہاتھ میں تھی. کمبخت مالک مکان کی بہو دیر سویر ہونے پر کمر پر ہاتھ جما کر لڑنے پہنچ جاتی تھی. یہ اونچے لمبے قد کی بہو محلے کے بچوں میں شیرنی کے نام سے پہچانی جاتی تھی, اور سغرا بیگم اب بھی پہلے کی طرح زبان کا استعمال کرتے حقلاتی تھی کہ عادت نہیں تھی, لیکن سر اٹھا کر اعتماد سے چلتی تھی. اور تو اور لڑکے بھی ابانوں کو دیکھ کر حوصلہ پکڑنے لگے تھے, اور سغرا کو یقین تھا اگلی نسل زمانے کے ساتھ ساتھ چلنے کی صلاحیت رکھنے والی ہوگی. ذرا سی عقل مندی نے کیسے بگڑے ہوئے کام بنائے تھے. سغرا بر وقت سمجھی تھی کہ ان کے گھرانے کی ضرورت ہے ایک جیدار باروب بہو. ویسے انہوں نے کسی کو یہ بات بتائی نہیں کہ لوگ ان پر ہنستے ہیں. کون ہے جو ان اوصاف کی حامل بہو کو پسند کرے, مگر وہ کس کو بتا پاتے کہ ان کے گھر کی ضرورت تو یہی تھی.